بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت شہر اقتدار اسلام آباد سے بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی فتح ہے تحریک انصاف کی، کیونکہ جب سے الیکشن ہوئے تھے 8 فروری کے، پاکستان کی تاریخ کے سب سے دھاندلی زدہ الیکشن، جس کے بارے میں تحریک انصاف کہتی تھی یہ تو دھاندلا ہوا ہے، یہ الیکشن نہیں، یہ جبر الیکشن ہوئے ہیں، یہ عمران ریاض نے یہ بات کی تھی۔ اب جناب اس کے بعد دھاندلی جس طرح سے ہوئی، تحریک انصاف کے مطالبات جو تھے ان میں مین سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ فارم 45 کے مطابق ہمیں رزلٹ چاہیے۔ اب ہوا یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو الیکشن ٹریبونل ہے اس کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب نے ایک بہت بڑا حکم جاری کر دیا ہے، اور حکم یہ ہے کہ اسلام آباد کے تینوں حلقوں کا مکمل ریکارڈ فارم 45 سمیت طلب کر لیا ہے، اور اوریجنل فارم 45 جو ہیں وہ طلب کر لیے گئے ہیں۔ اب ان امیدواروں کے پاس جو تحریک انصاف کے امیدوار ہیں جو جیتے ہوئے ہیں، ان کے پاس فارم 45 ہیں، اور ان کا پہلے دن سے ہی مطالبہ تھا، الیکشن کمیشن سے ہی مطالبہ کرتے رہے، لیکن الیکشن کمیشن اس طرف آیا ہی نہیں، اور انہوں نے دیکھیے کس طرح سے ہیر پھیر کر کے پھر ریزلٹس جاری کر دیے تھے۔ اس سے پہلے تحریک انصاف کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جی ہماری ابھی 15-20 سیٹیں اور چھینی جانی ہیں ری کاؤنٹنگ میں۔ پہلے وہ ری کاؤنٹنگ میں معاملہ رک گیا، کیونکہ کچھ ایسی سیٹیں تھیں کہ 20-20 ہزار سے جیتے ہوئے ہیں تحریک انصاف والے، تو ری کاؤنٹنگ میں ہروائے جا رہے ہیں۔ اب وہ بھی رکا معاملہ، کچھ سیٹیں تحریک انصاف کو واپس ملی ری کاؤنٹنگ کے چکر میں، لیکن فارم 45 والا جو معاملہ ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگر فارم 45 پر یہ جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے الیکشن ٹریبونل جو ہے جس کے جج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں ان کی طرف سے اب یہ فارم 45 منگوا لی گئے ہیں، تو اس میں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، کیونکہ یہ صرف فارم 45 یہ نہیں ہے کہ تحریک انصاف کے امیدواروں کے پاس ہیں، یہی فارم 45 جماعت اسلامی ہو، مصطفی نواز کھوکھر ہوں، وہ گواہی دے چکے ہیں۔ دیگر امیدوار کہتے ہیں بھئی تمام کے پاس جو فارم 45 ہیں اس میں تحریک انصاف جیتی ہوئی ہے، تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہوئے ہیں، اور کس طرح سے نون لیگیوں کو جتوایا گیا وہ خود شرمندہ اب تک پھرتے ہیں۔ فارم 45 آپ جانتے ہی ہوں گے کہ یہ وہ فارم ہے جس پر جتنے بھی امیدوار ہوتے ہیں ان سب کے پولنگ ایجنٹ جن کو وہ نامزد کرتے ہیں وہ پولنگ سٹیشن میں موجود ہوتے ہیں۔ جب گنتی ہوتی ہے تو اس وقت ان کے سامنے ووٹوں کی گنتی کی جاتی ہے، اور ہر امیدوار کا جو نمائندہ وہاں پر موجود ہوتا ہے اس سے پھر سائن لیے جاتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم نے گنتی کی ہے، اور اس گنتی کے مطابق یہ جناب ووٹ اس امیدوار کو، یہ اس امیدوار کو، اس امیدوار کو، اتنے ووٹ ریجیکٹ ہوئے، اتنے ایکسیپٹ، وہ سب پھر اس پہ سائن کرتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے اپنے سامنے تسلی کر لی ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ٹیلی ویژن چینلز پر بھی آپ نے دیکھا کہ رات تک جس طرح ریزلٹس آ رہے تحریک انصاف آگے جا رہی تھی، پھر اچانک جناب وہ چیف الیکشن کمشنر غائب ہوئے، اور پھر آپ نے دیکھا صبح تک کس طرح سے جناب سارے رزلٹ الٹ دیے گئے، جبکہ کہیں تمام 90% رزلٹ آ چکے تھے۔ اور اسی لیے نون لیگ میں بھی آپ دیکھیں کہ کتنی مایوسی تھی، ان کو بھی فوراً ساتھ رزلٹ آ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں پولنگ سٹیشن پر جناب ان کے لوگ موجود تھے، انہوں نے بتایا کہ جی ہاں یہاں ٹیلی ہو گئے ہیں، 5 بجے اگر ٹائم ختم ہو گیا تو اس کے بعد کہیں 1-2 گھنٹے میں رزلٹ آنے شروع ہو جاتے ہیں، کہیں پر تو کمپائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہ فارم 45 والا معاملہ جو ہے اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج نے لیڈ لے لی ہے، اور یہ تحریک انصاف کی بہت بڑی فتح ہے۔ یہی تو ان کا مطالبہ تھا کہ اس کے مطابق ہمیں رزلٹ دے دیا جائے۔ جو ان کے دعوے کے مطابق ان کی 180 سیٹیں بنتی ہیں۔ اچھا، مخصوص نشستوں والا معاملہ جو ہے وہ بھی کلیئر ہوتا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اب الیکشن کمیشن خود سنی اتحاد کونسل میں ان کو کہہ رہا ہے ہاں جی آپ اس کے ممبر ہیں۔ سپریم کورٹ میں آپ حالات دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے، ابھی تک اگرچہ ان کا کیس نہیں لگا، نہ بلے کے نشان کا نہ مخصوص نشستوں کا، لیکن اب جو حالات بن رہے ہیں ججز کے خطوط کے بعد اور تمام ہائی کورٹ کے طرف سے جو اس میں تجاویز آئی ہیں، اور وہ لوور کورٹ سے بھی، اس کے بعد ماحول بالکل بدل گیا ہوا ہے۔ تو یہ جناب تحریک انصاف کو بہت بڑی فتح ملی ہے، اسلام آباد سے خبر ہے، اور انتخابی عزاداریوں کے خلاف اپیلوں پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ اس میں الیکشن کمیشن بھی پھنس گیا ہے، جو اپنے آپ کو بہت طاقتور سمجھ رہا تھا کہ جو مرضی کریں، جس کو مرضی ہم جتوا دیں، الیکشن کی کیا ضرورت ہے، ہم ویسے رزلٹ نکال دیتے ہیں۔ تو وہ کام کیا انہوں نے۔ یہ بھی کہ جی فارم 47 دے دیا ہوا ہے، اگر تحریک انصاف کے اس میں جیت گئے ہوئے تو ری کاؤنٹنگ میں پھر ان کو دوبارہ ہروا دیا، وہاں پہ عدالتوں کے حکم آئے ہیں کہ بھئی اب کیا آپ نے حلف بھی دلوا دیا، سب کچھ، پھر واپسی کیسے ہوئی۔ خیر، اب جناب ہوا یہ ہے کہ شعیب شاہین، عامر مغل اور علی بخاری، ان تینوں نے الیکشن ٹریبونل سے رجوع کیا تھا، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس طارق محمود جہانگیری نے بطور الیکشن ٹریبونل جج سماعت کی۔ اب یہ چونکہ متعلقہ ہائی کورٹس جو ہیں اپنے اپنے حلقے کے حوالے سے وہ کسی جج کو یا ججز کو مختص کرتے ہیں کہ جی یہ الیکشن ٹریبونل یعنی الیکشن کی جو اپیلیں ہیں وہ یہ جج سنیں گے۔ اسی طرح ہائی کورٹ میں بھی تعداد پہلے ہی بڑھائی جا چکی ہے ججز کی، پہلے بہت کم، شاید 2 ججز تھے تو وہ تو 10 سال لگ جانے تھے، وہاں بھی تعداد بڑھائی گئی ہے۔ تو یہ بہت بڑی امید بن گئی ہے، اور تحریک انصاف کا سب سے بڑا جو مطالبہ تھا الیکشن کی دھاندلی کے بعد وہ پورا ہوتا نظر آ رہا ہے۔
اچھا، اس میں جناب الیکشن ٹریبونل نے تینوں حلقوں NA 40, 47 اور 48 کے اصل فارم 45 طلب کر لیے ہیں، جبکہ الیکشن کمیشن اور کامیاب قرار دیے گئے مسلم لیگ نون کے امیدواروں سمیت تمام امیدواروں سے اصل فارم 45 طلب کر لیے ہیں۔ ٹریبونل نے الیکشن کمیشن کو 20 مئی سے قبل اوریجنل فارم 45 20 مئی سے قبل اوریجنل فارم 45 اور فارم 47 جمع کرانے کی ہدایت کر دی ہے، یعنی 20 سے پہلے جمع کروانے ہیں۔ تو الیکشن کمیشن بھی اب جناب وہ جس طرح اعتزاز صاحب کہتے تھے آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جس طرح انہوں نے الیکشنز کروائے نہیں، جو کروائے ہیں دھاندلی زیادہ کروائے ہیں، تو وہ معاملہ اب جب یہ ثابت ہوگا سارا کچھ تو اس طرف بھی معاملہ آئے گا، تو یقیناً یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑی فتح نظر آ رہی ہے۔ اس کے علاوہ جناب آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ جس طرح ہوتا ہے نا چوری کے مال پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے چوروں کے درمیان، اب جس طرح سے یہ چوری شدہ الیکشنز ہیں ان پر لڑائی نظر آ رہی ہے۔ ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب جناب ملین مارچ نکال چکے، اجازت نہیں دی گئی، اس کے باوجود وہ لوگوں کو لے کر نکلے بڑی تعداد میں، انہوں نے کہا جی جلسہ تو ہم کریں گے۔ ساتھ انس نورانی صاحب جو بہت سخت جملے بولا کرتے تھے جناب جب PDM کا دور تھا، تو خیر اب بھی حکومت تو نہیں کی ہے، لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ 2024 کے جو الیکشن ہوئے ہیں، یعنی PDM کا حصہ تھے، بڑے اہم رکن تھے انس نورانی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ چوروں ڈاکوؤں کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ اب حصہ نہیں ملا تو اس وجہ سے، لیکن میاں جاوید لطیف کا کیا کیا جائے؟ رانا ثناء اللہ تو کابینہ کا حصہ بن گئے، جس کابینہ کے بارے میں کہتے ہیں میں حصہ نہیں بنوں گا، حکومت پر بھی تنقید کرتے تھے دبل لفظوں میں کہ یہ تو جناب اس میں لوگ جو ہیں صرف نون لیگ کے نہیں اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ ہیں، فلاں باتیں کرتے تھے، اب اسی کابینہ کا حصہ بن گئے اور ساتھ قسمیں بھی کھا رہے ہیں کہ جی اللہ کی قسم ہم تو بیٹھنے کو تیار ہیں، سارے لوگ بیٹھنے کو تیار ہیں، عمران خان نہیں بیٹھتا، تو پھر کہتے ہیں کہ اگر آپ کو آفر آئے تحریک انصاف کی طرف سے تو پھر کیا کریں گے؟ کہتے ہیں جی ہم خود ان کو اپروچ کریں گے، وہ صرف ہمیں اپروچ کریں کہ آپ ہمیں اپروچ کریں، ہم خود چلے جائیں گے۔ حال ان کا یہ ہو گیا، حکومت ان کے پاس ہے، پہلے یہ بڑے تگڑے بنتے تھے، حکیم تھے، علاج مریم کہتی تھی کریں گے، اور بڑا کچھ انہوں نے کیا، بڑے لوگ گرفتار کیے۔ اب حالت یہ ہے کہ میاں جاوید لطیف کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ایک ارینجمنٹ کر کے دیا ہمیں، ارینجمنٹ کر کے ٹیلی ویژن پر بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک ارینجمنٹ کر کے دیا گیا ہے، یہ مختلف جماعتوں کے ساتھ ہمیں بٹھا دیا گیا ہے۔ اور میاں نواز شریف صاحب اب جب بھی الیکشن ہوں گے تو جب پوچھا گیا جی کیا مطلب جب بھی الیکشن ہوں گے، میاں نواز شریف کے جی اب تو 5 سال انتظار کر، کہتے نہیں 2 سال بھی ہو سکتے ہیں، جب بھی اب الیکشن ہوں گے تو میاں نواز شریف اب امیدوار ہوں گے۔ بھئی یہ گردان ہم پچھلے 2 سال سے سن رہے تھے، بہرحال اب وہ کہتے ہیں جب الیکشن ہوں گے، لیکن خطرناک بات یہ ہے، سب سے خطرناک بیان یہ ہے ان کا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت تو 5 سال پورے تو 2 تحریک سے والی نہیں کرتی، تو یہ تو ایک ارینجمنٹ ہے اور کسی نے کر کے دیا ہے۔ وہ مان رہے ہیں کہ یہ ایک زور زبردستی سے یا کسی نے کر کے دیا، بٹھایا گیا، یعنی ڈیل شیل سارا کچھ جس طرح بھی کیا گیا، تو کیا ضرورت تھی پھر حکومت لینے کی؟ لیکن اب شوق تو پورا کرنا ہے کیونکہ ہارے ہوئے تھے، تو ہارے ہوئے کو اگر آپ دے دیں گے جناب سیٹیں دے دیں گے، ہارے ہوئے کو حکومت دے دیں گے، ان کو اور کیا چاہیے؟ لیکن اب بھگتے ہیں، اب سیاست ختم ہوتی نظر آ رہی ہے، اس لیے میاں جاوید لطیف اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ تو نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اب بھی شوق پورا کر لیں، ابھی بھی بھائی کی حکومت ہے، کس نے روکا ہے ان کو؟ آ جائیں، MNA تو وہ زبردستی کے بن گئے ہیں، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی جیت کے باوجود شرم نہیں آئی کہ جناب پھر زبردستی کے بن گئے، وہ سب ویڈیوز تصاویر ہیں جہاں منہ لٹکے ہوئے تھے کہ ہم تو ہار گئے۔ تو اب یہ نیا شوشہ چھوڑ دیا گیا ہے، تو اپنے اندر اتنا خلفشار ہے۔ اداروں کا دیکھیے ٹکراؤ کس قدر خوفناک ہے کہ جو خبر آئی کہ جی PCB کے دفتر میں FIA نے چھاپا مارا، ایک خاتون کو لے گئے، کئی گھنٹے تک بٹھا کے رکھا۔ اب دونوں محکمے محسن نقوی صاحب کے انڈر آتے ہیں بطور وزیر داخلہ، PCB کے وہ چیئرمین بھی ہیں، اور اس لیے PCB اور FIA کے بندے لے جاتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں جی 80,000 روپے کا غبن آپ نے کیا ہے۔ تو وہ خاتون کہتی ہیں جی میرا موبائل دیں، میں اس میں دکھاتی ہوں، منصور صاحب نے بھی اس کو شیئر کیا ہے، نجم سیٹھی بھی اس کی بات کر رہے ہیں، یعنی FIA چھاپے ماری۔ اب یہ اتنی عجیب بات ہے کہ کسی بھی دنیا میں پتہ لگے انگلینڈ کا کرکٹ بورڈ ہے، BCCI بھارت کا ہے، آسٹریلیا کا کرکٹ بورڈ ہے، وہاں پر ان کی پولیس یا دیگر کوئی ادارہ وہاں چھاپا مارا ہو، کتنی بڑی خبر ہوگی۔ تو PCB کے لیے کتنی خوفناک خبر ہے۔ بہرحال منصور علی صاحب کی خبر یہ ہے کہ جی شاید یہ خاتون جو ہیں ان کے پاس بہت سے راز ہیں، تو ان کو دباؤ میں لانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا ہو سکتا ہے، اس ملک میں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال تو یہ اس طرح کا معاملہ جناب اداروں کے درمیان بھی سامنے آ رہا ہے، یہ بھی ایک عجیب و غریب سلسلہ بنتا نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اب چوریاں پکڑی جا رہی ہیں، چور پکڑے جا رہے ہیں، لیکن کیا کچھ ہوگا؟ گندم کے بارے میں پتہ چل رہا ہے اسمگلنگ میں جناب اہلکار ملوث ہیں، آئل اسمگلنگ میں جناب اہلکار ملوث ہیں، 227 ارب روپے کا وہاں پر ملک کو سالانہ نقصان ہے، 300 ارب روپے کا بھی گندم کے اسکینڈل میں نقصان پہنچایا گیا۔ اس میں نگران حکومت کے لوگ کہتے ہیں کہ جی نہیں ہم قصوروار نہیں ہیں، موجودہ حکومت نگران حکومت کو کہہ رہی ہے، جبکہ نگران حکومت میں انہی کے ہی لوگ تھے، نگران حکومت کے لوگ اب بھی ہیں، چاہے اس دور کے وزیر داخلہ ہوں وہ وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، کابینہ کے ممبرز جو ہیں اب بھی کابینہ میں ہیں، تو اب یہ ایک دوسرے پر ڈال رہے ہیں وہی بات کہ جی اس نے کیا
تو یہ نہ ہو کہ جب اگر کہیں دباؤ آئے تو یہ ایک دوسرے کے نام لینے لگ جائیں کہ جی یہ گندم جو اربوں روپے کا جو ہے 85 روپے کا فائدہ اس نے اٹھایا، اس نے پیسے لیے، یہ سب ہو گیا۔ اسی طرح تیل کی اسمگلنگ میں جناب سیاستدان ملوث ہیں، جو اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں حکومت میں وہ ملوث ہیں۔ یہ اداروں کی رپورٹ ہے، یہ میں خود سے نہیں کہہ رہا، یہ اداروں کی رپورٹ آ گئی ہے کہ تیل اسمگلنگ میں جس میں 227 ارب روپے نقصان ہوتا ہے سالانہ، اس میں سیاستدان، اہلکار سب ملی بھگت ہے، سب ملوث ہیں۔ اب کیا ان سیاستدانوں کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، پکڑا جاتا ہے، یا اسی طرح حصے چلتے رہتے ہیں اور بس سنتے رہیں گے جی ہو بڑا مسئلہ ہے، ایکشن ہوگا ایکشن ہوگا، یہ دیکھنا ہے۔ لیکن کب تک؟ جب ابھی یہ حکومت کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ حکومت چلے گی، تو جب جائے گی تو کیا ہوگا؟ بہت سے لوگ آرٹیکل 6 کی زد میں آ سکتے ہیں، بہت سے لوگ دوبارہ جیلوں میں جا سکتے ہیں، یا تو بھاگ جائیں گے یا پھر جیلوں میں جائیں گے، کیونکہ اتنے بڑے اسکینڈل ہیں یہ کوئی کروڑ 10 کروڑ 20 کروڑ کا نہیں ہے، اربوں روپے کے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں، کہیں گندم کی شکل میں، کہیں آٹے کی شکل میں، کہیں تیل کے معاملے پر، آئل کے معاملے پر، پیٹرول کے معاملے پر، یہ سب اسکینڈل جو سب کے سامنے ہیں۔ پتہ ہے کہ چوری ہو رہی ہے، یہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، کرپشن ہو رہی ہے، کوئی تو کر رہا ہے نا۔ اب نشاندہی بھی کر رہے ہیں کہ اس میں جی سیاستدان، یہ وہ موجودہ دور میں ہیں، سابق وزراء بھی ہیں، وہ سارے ابھی بھی حکومت میں ہیں، پہلے بھی وہی لوگ حکومت میں تھے، سب ملی ہوئی ہے۔ پنجاب بلوچستان میں تو سب ملے ہوئے، نون لیگ بھی، پیپلز پارٹی، سب اکٹھے ہی ہیں۔ تو اب نہیں تو کل تو ان کے خلاف پھر کارروائیاں ہوں گی، کیونکہ جرم تو ہو گیا ہے، وہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ جرم ہو رہا ہے۔ تو اب مجرموں کی نشاندہی بھی کی جا رہی ہے، اگر اب سزا نہیں ملے گی تو پھر بعد میں تو انتظار کر لیں، کہیں نہ کہیں مل جائے گی۔ ایک اور بڑی چیز آپ نوٹ کیجئے، فواد چودھری صاحب، وہ کہتے ہیں فواد آیا سواد آیا، ان کے بیانات دیکھیں، ہر کوئی تعریف کر رہا ہے۔ ابھی پبلک نیوز کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر انہوں نے ایک انٹرویو دیا، وہ بھی بڑا وائرل ہو رہا ہے، جس میں انہوں نے کمال گفتگو کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ابھی رینج چل رہا ہے سارا کچھ، یعنی جب سوال ہوا کہ وکلاء آ گئے ہیں اب تحریک انصاف میں، انہوں نے کہا یہ تو بھی آئٹم سانگ چل رہا ہے، یہ تو انٹرول ہے، ہیرو جب آئے گا تو فلم تو دوبارہ وہاں سے شروع ہوگی، یعنی عمران خان صاحب۔ تو جب یہ سوال ہوا کہ جی آپ کدھر ہیں، عمران خان کے ساتھ ہیں نہیں ہیں، انہوں نے کہا جی میں تو گیا ہی نہیں تھا۔ تو جب کہا استحکام پاکستان پارٹی کے ساتھ ہم نظر آئے، انہوں نے کہا کہ ابھی ہماری کہانی تو سامنے آئی ہی نہیں، ہم تو ابھی بولے ہی نہیں، وقت آئے گا جب بات ہوگی تو پھر کس کے ساتھ کیا ہوا آپ کو پتہ چل جائے گا۔ دوسرا انہوں نے بڑی اہم بات کی کہ جی عمران خان کی جو اس وقت جنگ ہے، آپ عمران خان کا حصہ ہو نہ ہو، آپ کو اس جنگ کا ساتھ دینا ہوگا، عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا، کیونکہ یہ اگر عمران خان جاتا ہے، اگر ہار جاتا ہے یہ جنگ، تو پھر خدا نخواستہ ملک ہار جائے گا اور پھر ہم افریقہ کی طرح کوئی ملک بن جائیں گے۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ عمران خان کو پسند کرتے ہیں یا نہیں کرتے، آپ کو عمران خان کا ساتھ دینا ہوگا۔ عمران خان کے ساتھ دینے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، ورنہ ہمارا معاشرتی پورا معاشرہ ہی ہار جائے گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جناب سیاست میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اور تبدیلی ہو جاتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی اب 9 مئی کے حوالے سے کہ تحریک انصاف پر سالانہ 9 مئی کا جو وزن ہے وہ کیسے کم ہوگا، پھر 9 مئی آنے والا ہے۔ تو اس پر فواد چودھری کا میرے خیال سے 8 فروری کے بعد وزن ختم ہو گیا، اب آگے چلنے کا وقت ہے۔ عمران خان تو ڈیل کسی سے نہیں کریں گے، وہ شہباز شریف تو ہے نہیں، یعنی ڈیل کی تو آپشن ہے ہی نہیں، لیکن انگیجمنٹ تو ہونی چاہیے۔ اب یہ سب کہنے ہیں کہ دیکھیں جی ساری تحریک انصاف مل کر یہ بیانیہ نہیں دے سکے، انہوں نے کہا جی کوئی ڈیل نہیں، انگیجمنٹ، اسٹیبلشمنٹ سے انگیجمنٹ ہونی چاہیے۔ تلخیاں بڑھا کر بھی آپ نے دیکھ لیا، پاکستان میں اس وقت معاشی بحران ہے، سیاسی بحران ہے، عدالتی بحران ہے، تو ایسے میں بحرانوں میں کمی کرنی ہے، ان میں اضافہ تو نہیں کرنا۔ تو پھر انہوں نے یہ بھی بات کی کہ جی بہت سے لوگوں نے مجھے کہا جی ہمارا گرفتاری سے کوئی لینا دینا نہیں آپ کی، اور پھر انہوں نے کہا کہ جی وہاں جب جیل میں تھے میں نے تقریباً 7 مہینے اس طرح قید میں گزارے ہیں، تو ایک لمحہ بھی بہت طویل لگتا تھا، اور اب ایسے لگتا ہے جب رہا ہو گئے ہیں تو وہ بس ایک لمحہ تھا جو گزر گیا۔ تو فواد چودھری کی جناب واپسی ہو گئی ہے اور بڑا زبردست انہوں نے کم بیک کیا ہے اور ذمہ داری انہوں نے سنبھال لی ہیں، اور اب تو اگر وہ ٹیلی ویژن پر آ جاتے ہیں اور پھر ان کا مقابلہ اس وقت حکومت کے پاس ہے نہیں، جس طرح کی گفتگو فواد چودھری کرتے ہیں۔ تو یہ اس وقت جناب صورتحال ہے، اور تحریک انصاف کے حوالے سے یہ جو میں نے آپ کو کہا آخر میں، یہ ضرور نوٹ کیجیے گا بات کہ اب لوگ تحریک انصاف میں واپس آنا چاہ رہے ہیں اور اعلان کہہ رہے ہیں، چاہے فواد چودھری ہیں چاہے اور بہت سے لوگ ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے یا وہ طاقتیں جنہوں نے ان پر دباؤ ڈالا، جو کچھ ہوا کہ جی آپ تحریک انصاف چھوڑیں، پریس کانفرنس کریں، کیا وہ اب نہیں مجبور کر سکتے ان کو کہ کیوں بھائی تمہیں اس لیے تھوڑی چھڑوایا تھا کہ تم دوبارہ واپسی کی طرف بات کرو؟ تو کیا حالات بدل گئے ہیں؟ وہ طاقتیں کمزور ہو گئی ہیں یا وہ تھک گئی ہیں، وہ سمجھتے ہیں نہیں ہم نے کر کے دیکھ لیا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ تو اب کیوں نہیں ان پر زور ڈالا جا رہا کہ بھائی تمہیں چھڑوا دیا تھا، خبردار اب دوبارہ تم ایسی بات نہ کرو، جانے کی ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو؟ تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، اس پر سوچیے گا ضرور۔ تو اس کا مطلب یہ ہے
کہ حالات واقعی بدل رہے ہیں. اتنے عرصے کے بعد آخر یہ لوگ اب کیوں کہہ رہے ہیں اور ٹیلی ویژنس پر آ کے بیانات دے کر کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں جی ہم ابھی تحریک انصاف میں ہیں, ہم واپس آنا چاہتے ہیں, عمران خان ہمارا فیصلہ کرے گا. اور وہاں سے جواب آ رہا ہے کہ جی جب تک کوئی رہائی نہیں ہو جاتی خواتین کی, عمران خان کی رہائی کی پہلے خبر آئی تھی جب رہا ہوں گے تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے, تب ہر ایک کو دیکھا جائے گا انڈیویجول کیس کو, جن میں فواد چودھری, شیریں مزاری اور علی نواز اعوان ہیں, صداقت عباسی ہیں, عثمان ڈار ہیں. ان کا تو کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ چانس ہے کہ ان کو تو بالکل واپس لیا جائے گا, لیکن بہرحال فی الحال یہ مؤخر کیا گیا کہ کوئی نئی ڈبیٹ نہ چھڑ جائے. تو پھر یہ بھی خبر آئی ہے کہ جی جب تک تحریک انصاف کی خواتین رہا نہیں ہو جاتی تب تک اس چیز کو مؤخر کیا گیا ہے. لیکن اب وہ طاقتیں یا وہ فورسز یا کیا ہوا ایسا کہ یہ لوگ اب واپسی کے لیے بھی آ رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے, ان کو نظر آیا کہ سیاست تو اب اسی طرح ہے ورنہ تو ہم ختم ہو جائیں گے, لیکن ان کو پھر روکا کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ ان پر بڑا ظلم ہوا پہلے. تو اب جس طرح یہ غائب ہو جاتے تھے, جو بھی تھا پریس کانفرنس کرتے تھے, استحکام پاکستان پارٹی میں جاؤ, فلاں میں جاؤ. خیر استحکام پاکستان پارٹی تو ویسے ہی ختم ہو گئی, فارغ ہو گئی, لیکن پھر بھی ان کو روکا تو جا سکتا تھا. تو اس سے اندازہ لگا لیجئے چیزیں کس طرح سے تبدیل ہو رہی ہیں. اللہ حافظ.